روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام مکمل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے حکم سے ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھیں وہ سب تمہارے ہو گئے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف حاصل کریں گے الحاج مربوب احمد حمدانی، پرائڈ آف پرفارمنس۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل بھی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی،
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ الحاج مرغوب احمد حمدانی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ جزاک اللہ۔ عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب، منسٹر امین صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال صاحب، منسٹر فائنانس ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اخوت ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب، چیف سیکرٹری صاحب مولانا فضل الرحیم، منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، آفیسرز آف پسک اینڈ اخوت، خواتین و حضرات اور قوم کے ہنرمند بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، آج ہم جمع ہیں اور آج ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اللہ نے جو ذمہ داری ہم پر عائد کی، جو ذمہ داری ہم پر تفویض ہوئی، الحمدللہ اسی کی توفیق سے ذمہ داری ادا کرنے کا ہنر بھی اسی نے بخشا ہمیں، الحمدللہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم پسک اور اخوت کے تعاون سے مائکرو فائنانسنگ بلا سود قرضے فراہم کرتی ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے ٹارگٹ دیا تھا پسک کو، اخوت کو، کہ جون 2018 تک 20 لاکھ قرضے مستحق اور ہنرمند بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کیے جائیں۔ لیکن الحمدللہ خواتین و حضرات، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے پہلے تو جی، 20 لاکھ قرضے، اور چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشن اور ہدایت کے مطابق پسک نے، اخوت نے یہ ٹارگٹ 2 ماہ پہلے حاصل کر لیا خواتین و حضرات، ان اپریل۔ اور خواتین و حضرات، یہ 20 لاکھ قرضے ہیں، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ 20 لاکھ قرضے، اور ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر میرٹ 2 ملین 20 لاکھ، جیسے چیف منسٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں، بالکل 20 لاکھ قرضے، اور ایک ایگزامپل بھی ایسی نہیں ہے جس میں میرٹ یا ٹرانسپیرنسی کو وائلیٹ کیا ہو۔ اور خواتین و حضرات، دیگر لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں، پنجاب حکومت 5 سالوں میں کام کر کے مزید خدمت کا ارادہ کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ خواتین و حضرات، اس منصوبے کے بڑے ہی اہم رکن چیف منسٹر صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے میں صف اول میں، اور خواتین و حضرات، ایسے لوگ، ایسے فرشتہ صفت لوگ جس قوم میں ہوں، اس قوم کو کوئی نہیں بچھاڑ سکتا۔ میری مثال ہے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب سے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم کریں اس فرشتہ صفت انسان کو۔ پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف اخوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب رانا محمد اقبال صاحب، محترمہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ، جناب شیخ علاء الدین صاحب، جناب مولانا فضل رحیم صاحب، اور جناب زاہد سعید صاحب، چیف سیکرٹری پنجاب، اور انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات اور وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے مستفید خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اپنی گزارشات کا آغاز اس آیت خداوندی سے کروں گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا نہ کرو گے۔ محترم وزیر اعلیٰ، آج کا دن سجدہ ریز ہونے کا دن ہے۔ آج ہمیں خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرنا ہے
سفر کا ایک اہم سنگ میل طے ہونے پر، 20 لاکھ گھرانوں تک پہنچنے پر، دیانت، امانت، صداقت اور شفافیت کے اعلیٰ معیار کو چھونے پر، 46 ارب کے 20 لاکھ سے زائد قرضے، 99.93 سے زائد فیصد ریکوری، بلا سود قرضوں کا دنیا کا سب سے بڑا پروگرام، ایسے قرضے جو ان لوگوں تک پہنچے جو عزت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، جو بھیک نہیں مانگتے، جو پاکستان کی اصل پہچان ہے، محنت کش مزدور اور کسان۔ جناب وزیر اعلیٰ، اس سفر کے 3 اہم موڑ تھے۔ 2010 جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان مسجد میں اخوت کی جانب سے بلا سود قرضوں کی ایک تقریب منعقد ہوئی، اور پھر آپ نے اس کام کو اپنانے اور وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ 2011 جب حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کا آغاز کیا، اور پھر 2015 جب آپ نے ہمیں 20 لاکھ قرضوں کی فراہمی کا ہدف دیا، اور آج بالآخر یہ عہد ساز دن کہ ہم نے 2 ماہ قبل اس ہدف کو عبور کر لیا۔ آج کا دن سجدہ ریز ہونے کا دن ہے۔ آج کا دن خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ حکومت نے وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے تحت اخوت کو اب تک 12 ارب روپے فراہم کیے۔ ہم نے اس خطیر رقم کو امانت سے بڑھ کر جانا اور 3 بار گھما کر صوبہ کے طول و عرض میں مستحق افراد کو 46 ارب کے قرضے پیش کیے۔ 20 لاکھ سے زائد ان قرضوں کے ذریعے 1 کروڑ سے زیادہ افراد مستفید ہوئے۔ کئی 100 ارب کی دولت نے جنم لیا اور پھر وہ دولت غریبوں میں تقسیم ہو گئی۔ دنیا کی بہترین آڈٹ فرمز نے اس نظام کا آڈٹ کیا۔ IPO نامی ایک کمپنی نے ویلیڈیشن سروے کیا۔ کئی مقامی یونیورسٹیز کے علاوہ انگلینڈ کی مشہور یونیورسٹی آف پورٹس ماؤتھ نے امپیکٹ اسیسمنٹ کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں کیس سٹڈی لکھی گئی اور پڑھائی گئی۔ PhD کے کئی مقالے اور کئی درسی کتب، پنجاب بھر کے 327 شہر، تمام اضلاع اور تمام تحصیلیں، 9,41,000 خواتین اور 10,61,000 مرد حضرات کے لیے کاروباری قرضے، اور انتہائی خوبصورت بات کہ اس تمام نظام پر 5% سالانہ سے کم کے اخراجات۔ اور پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ آج کا دن سجدہ ریز ہونے کا دن ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ، صوبہ بھر میں زرعی قرضوں کی فراہمی میں بھی اخوت نے اہم کردار ادا کیا۔ حکومت پنجاب کے 2 ارب کے فنڈ ریوالو کرنے کے بعد 4.5 ارب کے قرضے کسانوں کو دیے گئے۔ یہ 50,000 قرضے اس اسکیم سے علیحدہ ہیں۔ یہ ہرے بھرے کھیت، یہ لہراتی ہوئی فصلیں اور یہ خوشحال کسان، نہ جانے ان قرضوں کے توسط سے
کتنے بچے اسکول پہنچے، نہ جانے کتنی ماؤں کو دوا ملی، نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اپنے خوابوں تک پہنچنے کا حوصلہ ملا۔ ان عظیم خدمات کا سہرا جناب وزیر اعلیٰ صرف اور صرف آپ کے سر ہے۔ آپ نے ایسا ہی ایک اور کام ہمارے صوبہ پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ کی صورت میں بھی لگایا۔ 17.5 ارب کا انڈاؤمنٹ فنڈ 3.5 لاکھ طلبہ و طالبات کے لیے 14 ارب روپوں کے وظائف، مکمل شفافیت اور میرٹ پر مبنی نظام، 2.5% سے کم کے انتظامی اخراجات، تعلیم کے میدان میں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا پروگرام۔ خواتین و حضرات، میرے کانوں میں پھر سے وہ آیت خداوندی گونجتی ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ جناب وزیر اعلیٰ، ہم یہ 2 عظیم ذمہ داریاں ادا ہونے پر خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ یہ سب اسی کا کرم ہے، اسی کی عطا ہے۔ وہ جو بحر و بر کا مالک ہے، جس کے کہنے پہ ہوائیں چلتی ہیں، بادل برستے ہیں، سورج نکلتا ہے اور چاندنی بکھر جاتی ہے، جو اقتدار اس لیے دیتا ہے کہ امتحان لے اور دولت اس لیے دیتا ہے کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم اور پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ بہت سے اور کاموں کی طرح غربت کے دکھوں سے نجات کا راستہ ہیں۔ آج یوم مئی ہے، محنت کشوں کی عظمت کا دن۔ آج لیلۃ القدر ہوگی، گناہوں کی بخشش اور رزق کی تقسیم کی رات، اور حسن اتفاق ہے کہ آج ہی 20 لاکھ قرضوں کے مکمل ہونے کی تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس مبارک دن ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ دونوں کام آپ کے تدبر اور دور اندیشی کی مثال بن کر ہمیشہ روشن رہیں گے۔ آپ نے حسن و خیر اور نیکی کے یہ پودے لگائے اور پھر انہیں تناور درخت بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ 20 لاکھ گھرانے جنہیں یہ روزگار ملا، یہ 3.5 لاکھ گھرانے جن کے بچے تاریکی سے نکل کر اجالے کی طرف پہنچے، یہ سب دعا گو ہیں، یہ سب سجدہ ریز ہیں۔ رات کے پچھلے پہر، صبح کے اولین لمحے، ان کی دعائیں اور بہتے ہوئے آنسو ان کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ شاید ان آنسوؤں سے کسی کی عاقبت سنور جائے، شاید کوئی اس روز سرخرو ہو جائے جب دلوں کے بھید کھولے جائیں گے اور انصاف کا اصل ترازو بلند ہوگا۔ میں اس موقع پر اخوت کے ملازمین اور ساتھیوں کی خدمات کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ گرمی، سردی، خزاں، صبح و شام، رات اور دن، یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے راستے میں پڑے ہوئے کانٹے ہٹاتے رہے۔ دیانت اور امانت ان کا شعار تھا۔ 99% ریکوری ان کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک ایسی تصویر جس کا نقش و نگار وقت کبھی بھی مان نہیں کر سکے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے روز خدائے بزرگ و برتر کا ارشاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بندوں کے غم اپنے ہاتھ میں لیے۔ آج میں ان کے غم اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ ایثار اور قربانی کی اس انمول کہانی میں
حکومت پنجاب کے تمام ساتھی شامل ہیں، محکمہ صنعت کے وزراء چودھری محمد شفیق اور شیخ علاء الدین، محکمہ کے سیکرٹریز ڈاکٹر شجاعت علی اور خالد شیر دل، اور موجودہ سیکرٹری ڈاکٹر مرتضی پراچا، سابقہ مینیجنگ ڈائریکٹر پسک فرحان عزیز خواجہ، بلال احمد بٹ اور موجودہ مینیجنگ ڈائریکٹر خالد سلیم، اور پھر ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب غلام نبی اور ان کے ساتھی۔ محکمہ خزانہ اور اطلاعات کے تمام افسران اور وہ عظیم پاکستانی جنہوں نے یہ قرضے لیے، کاروبار کیا، غربت سے نجات پائی اور پھر دیانت کی بلند ترین مثال قائم کر دی، سارے کے سارے قرضے واپس کرنے کے بعد اظہار تشکر کے اس عظیم لمحہ میں ہمیں سب کو یاد یوں ہی نہیں ہوا، یہ سب اجتماعی کاوشوں کا ثمر ہے۔ ان کی یہ کاوش آپ ہی کے الفاظ میں ایک نئی صبح کی نقیب ہے، ایک نئے جہان کی آرزو۔ آج جہاں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع مل سکے، جناب وزیر اعلیٰ، یہی آپ کا خواب ہے، یہی آپ کا خواب ہے، یہی ہمارا خواب ہے۔ آج ہم خدائے بزرگ و برتر کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ اس نے ہمیں سرخرو کیا۔ الحمدللہ کہ ہم نے امانت، دیانت اور فرض شناسی کا علم تھامے رکھا۔ الحمدللہ آج ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں۔ میں یہ بات ہرگز نہ کہتا، لیکن کچھ ہی وقت پہلے ایک اخباری نمائندے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو پیف کے تحت اسکالرشپ دیے گئے، یہ جو وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے تحت قرضے دیے گئے، ان میں سے کتنے قرضے سفارش کی بنیاد پہ دیے گئے؟ خواتین و حضرات، پوری دیانتداری کے ساتھ الحمدللہ خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ایک بھی قرضہ سیاست پہ نہیں گیا، ایک بھی اسکالرشپ سیاست کی نظر نہیں ہوا۔ جناب وزیر اعلیٰ، اس اعتماد پر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے دفتر سے اور آپ کے قریبی سیاسی رفقا کی جانب سے سفارش تو دور، کسی شخص نے آ کر ہمیں چٹھی یا ٹیلی فون تک نہیں کیا کہ اس شخص کو قرضہ دینا ہے اور اس شخص کو قرضہ نہیں دینا۔ اور میری اس گواہی میں ان 20 لاکھ گھرانوں کی گواہی بھی شامل ہے، ان 3.5 لاکھ طلبہ و طالبات کی گواہی بھی شامل ہے جو ان اسکیموں سے فیض یاب ہوئے۔ جناب وزیر اعلیٰ، بہت کم لوگ ہیں جو وعدوں کا بھرم رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو وہ کر دکھاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے وعدوں کا بھرم رکھا اور جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ استحقاق کی بنیاد پر اسکالرشپ، استحقاق کی بنیاد پر چھوٹے قرضے۔ آپ ہی نے کئی بار یہ بات کہی کہ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں۔ آج یہ بہادر، غیور، محنت کش آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ جناب وزیر اعلیٰ، آج کا دن معمولی دن نہیں،
یوم مئی، لیلۃ القدر اور 20 لاکھ گھرانوں سے مواخات مدینہ کے اصولوں پر چلتے ہوئے رشتہ، آج کا دن سجدہ ریز ہونے کا دن ہے۔ آج ہمیں خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کا استحقاق دیا۔ آج کے دن ہمیں پھر سے یہ کہنا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں اخوت کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، اخوت کے ڈونرز اور اخوت کے رضاکاروں کی جانب سے آپ کا اور حکومت پنجاب کا اور اپنے ان عظیم ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تینوں حضرات، ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تینوں حضرات، میں اکثر سوچتا تھا کہ وزیر اعلیٰ روزگار اسکیم کیسے کامیاب ہوئی، چیف منسٹر صاحب کا جو یہ ویژن جو ڈاکٹر امجد صاحب کی ٹیم نے جس کو اکمپلش کیا، یہ کیسے کامیاب و کامران ہوا۔ آج جب ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے، بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت علی حجویری کی مسجد سے آغاز ہوا اور کشف المحجوب کے دیباچے میں فرمایا جاتا ہے کہ حضرت علی حجویری جب لاہور تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور انہوں نے اس جھنڈے کو نصب کیا اور انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ یہ جھنڈا لاہور پر تا قیام قیامت لہراتا رہے گا۔ خواتینوں حضرات، وہ منصوبہ وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم جس کا آغاز علی حجویری کی مسجد سے ہو، حضرت شاہ جمال کی مسجد سے ہو، وزیر اعلیٰ جو جھنڈا اٹھائیں اخوت کے پرنسپلز کے مطابق، ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ جھنڈا بھی تا قیام قیامت لہراتا رہے، سایہ پگن رہے۔ بھرپور تالیاں چیف منسٹر صاحب کے لیے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ جی خواتین حضرات، کچھ ہمارے ہنرمند بیٹے اور بیٹیاں، اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، ان سے ہم آپ کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم سے فائدہ اٹھایا اور کس طرح سے اپنا اور اپنے خاندان والوں کا مستقبل بدلا۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے قوم کی بیٹی فوزیہ بانو صاحبہ سے میں درخواست کروں گا اگر آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ خواتین حضرات، فوزیہ بانو کے جو ہسبینڈ تھے وہ رکشہ چلاتے تھے، زخمی ہوئے، رکشہ تباہ ہوا، لیکن فوزیہ بی بی نے یہ پسک اور اخوت کی مدد سے، یہ جو وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم ہے اس کی مدد سے یہ لون حاصل کیا اور آج یہ اپنے خاندان کو آگے لے کے چل رہی ہیں۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں خواتین حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم وزیر اعلیٰ، میرے نہایت قابل احترام خادم اعلیٰ، اور میرے تمام دوسرے بہن بھائی مہمانان گرامی، اور میری ماں جیسی بہت پیاری آپا ذکیہ صاحبہ، اور میرے تمام بزرگ بھائی بہنیں جو اس حال میں تشریف رکھتے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں شالامار ٹاؤن کی رہائشی ہوں اور فوزیہ بانو میرا نام ہے۔ میرا خاوند رکشہ ڈرائیور تھا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور سارا رکشہ بھی تباہ ہو گیا۔ 4 بیٹیاں تھیں جوان اور 2 بیٹے چھوٹے تھے، اور بیمار خاوند اور میں اکیلی عورت، لیکن الحمدللہ میں گھبرائی نہیں۔ میں کسی رشتہ دار کے دروازے پہ مدد مانگنے کے لیے نہیں گئی، میں نے ہمت اور صبر سے گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وسیلہ بنایا غائب سے۔ میری ایک محلے کی عورت میرے خاوند کی خبر لینے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ باجی اخوت کے دفتر سے بلا سود قرضہ مل رہا ہے، تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، باہر اندر آنے جانے والی پڑھی لکھی ہیں، تو آپ وہاں سے قرضہ لیں اور کوئی کام شام کریں۔ اور میں دروگا والا برانچ میں اخوت کے دفتر گئی، اور ان تمام بھائیوں کے بہتر تعاون کی وجہ سے مجھے بہت ہی جلد پہلی بار 20,000 کا قرضہ مل گیا،
اور اس پیسوں سے میں نے اعظم مارکیٹ جا کے میں نے کچھ کپڑے خریدے. وہ کپڑے خرید کے میں نے بیچنے شروع کر دیے. میرے ایک ہفتے میں وہ سارے کپڑے بک گئے. میرے محلے داروں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. اس میں سے جو فائدہ ہوا میں نے اسی کو بھی اس میں ڈال کے میں نے اور کپڑے لے آئی. اسی طرح کرتے کرتے میری آمدن میں اضافہ ہوتا گیا اور میں ساتھ ساتھ اپنا قرضہ بھی واپس کرتی گئی. پھر مجھے دوسری بار 30,000 کا قرضہ ملا. اور اس دوران میرے بچوں کی پڑھائی بھی جو تھی نا, ان کے والد صاحب کے بیمار ہونے سے وہ بھی ختم ہو چکی تھی بیٹیوں کی. میں بہت پریشان تھی. تو میں دوسری بار کپڑا لائی تو میرے کام میں اور اضافہ ہوا الحمدللہ. اور میں نے اپنی بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اور گھر میں بھی کچھ خوشحالی آنی شروع ہو گئی. اپنے خاوند کا علاج بھی شروع کروا دیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میری ایک بیٹی یواس میں BBA آنرس کر رہی ہے. جب میں نے اس کی 2 فیسیں ادا کی نا تو میں تو بہت پریشان تھی. میں نے کہا بیٹا بس میرے بس کی بات نہیں, میں نہیں پڑھا سکتی. لیکن بچوں کی بھی بہت, میری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ بہادر نکلی ماں کی طرح. وہ استحقاق کے دفتر گئی اور اس نے جا کے وہاں سے اپنا GPA بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے, میرے والد صاحب نہیں کما سکتے. تو انہوں نے باقی جو اس کی 4 سالہ فیس ہے وہ ساری استحقاق فنڈ سے اس کی ادا کی اور 3.5 GPA آتا رہا میری بیٹی کا. دوسری بیٹی میری پنجاب یونیورسٹی میں MA سیاسیات میں فائنل ایئر کر رہی ہے. اس کو پیف سے اسکالرشپ ملا 90,000 کا. تو وہ بہت خوش ہوئی آ کے ماما اچھا لیپ ٹاپ لوں گی. میں نے کہا نہیں بیٹا انشاءاللہ وہ بھی ملے گا آپ کو, آپ کے انکل CM صاحب ضرور دیں گے وہ بھی. تو انشاءاللہ وہ بڑی خوش ہے کہ 4 جون کو اس کو وہ ملنے والا ہے. بچیاں بھی بہت قابل تھیں. وہ میرے ساتھ اپنے مطلب سمجھتے ہوئے کہ ہم بیٹیاں نہیں ہیں, ماں باپ نے بیٹا سمجھا ہے تو بیٹے بن کے دکھانا ہے. 2 میری بیٹیاں پنجاب کالج میں فل اسکالرشپ پہ, ایک BSc کر رہی ڈبل میتھ فزکس اور ایک فائن آرٹس میں فرسٹ ایئر. الحمدللہ میں نے اب میرے خاوند بھی ٹھیک ہیں, میں نے ان کا رکشہ بھی مرمت کروایا, اب وہ بھی کام کر رہے ہیں. اور میری بیٹیاں صبح کے ٹائم یونیورسٹی اور شام کو اکیڈمیز میں پڑھا کے میرے بازو اپنے باپ کے بازو بیٹے بن گئے ہیں. تو میری یہ جو بہنیں سب آئی ہوئی ہیں چیک وغیرہ لینے کے لیے, یا جتنے میرے بھائی آئے ہیں, میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ اس 20,000 کی رقم کو کوئی معمولی رقم نہ سمجھیں. یہ بڑے بڑے آدمیوں کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم غریب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا آسرا ہے. اس کا استعمال غلط مت کریں. جس مقصد کے لیے لیتے ہیں اسی کام کو کریں اور اپنی کاروبار کریں اور اپنی غربت کو, اپنے گھروں کے حالات کو ختم کریں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں تاکہ کل کو وہ ہماری طرح ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میری وزیر اعلیٰ سے بھی میں ان کی بہت مشکور ہوں, اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی کہ انہوں نے یہ بلا سود قرضے فراہم کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا. اس سے میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح میرے گھر کے حالات بہتر ہوئے, میرے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, یہ سلسلہ جاری ساری رہے اور مزید بڑھایا جائے تاکہ اور گھروں کے بچوں بھی پڑھ سکیں اور گھروں کی پریشانیاں بھی ختم ہوں میری طرح. میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ کی کہ انہوں نے ان کی اس اسکیم سے استفادہ اٹھاتے ہوئے میرے بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. روٹی روزی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وعدہ کیا ہے, وہ تو سب کو کھلا کے سلائے گا, لیکن مجھے دکھ تھا تو اپنی بچیوں کی تعلیم کا, جو آج میرے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. مجھے بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک منٹ, آخر پہ یہ جاتے جاتے 1 مئی کے حوالے سے 2 اشعار پڑھوں گی. ایک منٹ. جو موت سے نہ ڈرتا تھا, جو موت سے نہ ڈرتا تھا وہ اپنے بچوں سے ڈر گیا. جو موت سے نہ ڈرتا تھا وہ اپنے بچوں سے ڈر گیا. ایک رات جب مزدور خالی ہاتھ اپنے گھر گیا. خواتین حضرات, وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کی مدد سے انشاءاللہ مزدور اب خالی ہاتھ اپنے گھر نہیں جاتا بلکہ وہ کاروبار کر سکتا ہے. خواتین حضرات بھرپور تالیاں فوزیہ بانو صاحبہ کے لیے. خواتین حضرات, ایک قوم کی ایک اور غیور بیٹی اس ہال میں موجود ہے, سائمہ شیخ. سائمہ شیخ سے میں گزارش کروں گا if you could please come forward and share your story. خواتین حضرات, سائمہ شیخ
کہ جو ہسبینڈ تھے انہوں نے دوسری شادی کی، ان کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹ سے، اپنی اسٹرگل سے اینڈ ود دی ہیلپ آف وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم قرضہ لیا، ایک ٹیوشن سینٹر قائم کیا، اور وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کی مدد سے وہ ٹیوشن سینٹر ایک اسکول بن چکا ہے. خواتین حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں سائمہ شیخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈائریکٹر اخوت اور میرے معزز حاضرین، السلام علیکم. میرا نام سائمہ انور شیخ ہے اور میرا تعلق اخوت گرین ٹاؤن برانچ لاہور سے. جناب والا، کچھ عرصہ پہلے میرے خاوند نے دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے اور بچوں کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیے تھے. جناب والا، میرا بیٹا چھوٹا تھا، میں تعلیم یافتہ تھی. اس ہنر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے علاقے کے کچھ لوگوں سے درخواست کی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھنے بھیجتے ہیں تو میں اپنے حالات زندگی کچھ بہتر بنا سکوں. میرے محلے کے لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور اپنے بچے میرے پاس ٹیوشن بھیجنا شروع کر دیے. 3-4 ہزار روپے کی آمدن شروع ہو گئی. اسی دوران کسی خاتون نے مجھے اخوت فاؤنڈیشن کا حوالہ دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم کے تحت 30,000 روپے کا قرضہ دے رہے ہیں جو بلا سود ہے. سر، میں آفس گئی، میں نے اپلیکیشن دی، ودن اے منتھ میری اپروول ہو گئی اور مجھے وہ 30,000 روپے کا قرض مل گیا. سر، وہ 30,000 میرے لیے 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ یہ بلا سود قرضہ تھا اور یہ برکت والا پیسہ تھا. میں نے اس پیسے سے مکان رینٹ پہ لیا اور اس کا ایڈوانس دیا، اس کا کرایہ ادا کیا، کچھ بینچ لیے، کرسیاں لیں، پنکھے لیے، اور میرا اب یہ باقاعدہ اکیڈمی کا آغاز ہو چکا تھا. اس اکیڈمی سے مجھے اتنا فائدہ پہنچا کہ میرے 15,000 تک کی آمدن شروع ہو گئی. 50-60 بچوں کا بڑی کلاسز کا بھی اضافہ ہوا. اور میں تو اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا. پھر مجھے 40,000 کا دوسرا قرضہ ملا، 45,000 کا ملا. میں قرض ادا کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی. اسی طرح میرا تیسرا قرضہ 50,000 کا چل رہا ہے. میرے والد محترم کا ساتھ اور وزیر اعلیٰ خود روزگار ہارا لے کر میری پرواز دن بلند ہو رہی تھی. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، بیٹا آپ ایجوکیٹڈ ہو، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں آپ کے ساتھ ہوں. آج میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، لیکن آج میں مضبوط ہوں. آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، اپنے بچوں کا وزن اٹھا سکتی ہوں. میری بیٹی نے 960 نمبر لیے اور آج وہ پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے. اور آج میں سیلا صاحب وہ وقت میں نہیں بھولتی جب میں پریشان تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں شرمندگی کے مارے کسی کے آگے آنکھیں نہیں اٹھا سکتی تھی کہ میرے بچوں کے لیے مجھے دودھ چاہیے یا میرے پاس خرچہ نہیں ہے. لیکن آج میں دینے والوں کے مقام پر کھڑی ہوں. آج میرے ادارے میں میرے ساتھ ایڈمیشن آفیسر سے لے کر آیا تک 15 ممبران کا سٹاف ہے جو صبح شام میرے ساتھ محنت کرتے ہیں. ہم بچے پڑھاتے ہیں اور 45,000 کے قریب میں ان کو تنخواہ دیتی ہوں. آج میری آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ جو میں زیرو تھی. صرف ایک BA کی ڈگری تھی میرے پاس اور کچھ نہیں تھا. والد صاحب بے روزگار تھے، کوئی سرمایہ نہیں تھا، صرف ایک کمرہ تھا، چھت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اگر یہ وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم نہ ہوتی، یہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اپنی کاوشیں نہ کرتے، تو شاید میں بھی آج کہیں کپڑے دھو رہی ہوتی، تھپڑیاں مار کے اپنا گزارا کر رہی ہوتی. لیکن آج میں بہت بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر رہے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہے، تاکہ شاید جو لوگ آج اپنی زندگیوں کی شروعات کرنے لگے ہیں وہ اپنا پیسہ صحیح استعمال میں لے کر آئیں اور خوشحالیاں ان کے دروازوں کی زینت بنیں اور وہ بھی اپنا مستقبل بنائیں. جس طرح آج میں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، اب میری ایک بیوہ ماں ہے، میرے بچے ہیں اور میں ان کو پڑھا رہی ہوں. اور وہ دن دور نہیں ہے جب یہی بچے اس قابل ہو جائیں گے
कि वो मेरा मुस्तकबिल का सहारा बन जाएंगे। और मुशर्रफ साहब, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज इस इदारा क़ुव्वत से वाबस्ता हैं। जुनैद इकराम और मिराज हुसैन आज इस क़ुव्वत इदारे में अपनी खदमात खुशसलूकी से सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह के और बच्चे लेकर आऊँ जो अपने पाक सरजमीन का नाम ऊंचा करें और अपने रज़ाकाराना सलाहियतों से अपने आप को मनवाएं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब लोगों की, पूरी टीम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारे जैसे आम लोगों तक पहुँचते हैं, जो हमारे एहसासात को समझते हैं। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मैं चाहूंगा कौम की इस बेटी के लिए भरपूर तालियां। ख़वातीन और हज़रात, साइमा गुफ्तगू कर रही थी और साइमा ने कहा कि मेरे वालिद का साया आज मेरे सर पर नहीं है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वज़ीर आला खुद रोजगार स्कीम का साया इनके सर पर है और इंशाअल्लाह इसी तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। Credit goes to Chief Minister, credit goes to Chief Minister's team. ख़वातीन और हज़रात, कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं और अमली दुनिया में कुछ नहीं करते। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, पंजाब में एक ऐसा शख्स पिछले चंद साल से हुक्मरानी कर रहा है जिसका काम बोलता है, जिसके मंसूबे बोलते हैं, जिसकी कारकर्दगी बोलती है। ख़वातीन और हज़रात, चीफ मिनिस्टर पंजाब सिर्फ ख्वाब देखते नहीं हैं बल्कि ख्वाब की ताबीर भी आवाम को दिखाते हैं। भरपूर तालियों में वेलकम करें लेडीज एंड जेंटलमैन, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना मोहम्मद इकबाल साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली, मोहतरम शेख अलाउद्दीन साहब, वज़ीर हुकूमत पंजाब, मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, वज़ीर ख़जाना हुकूमत पंजाब, मोहतरम जनाब ज़ाहिद सईद साहब, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब, आज के इस महफिल के रूह रवां जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुकूमत और वाइस चेयरमैन पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, काबिल एहतराम जनाब मौलाना फजल रहीम साहब, मोहतरम जामिया अशरफिया, और काबिल एहतराम वज़राए कराम, मेंबरान कौमी व सूबाई असेंबली, आज के यहाँ पर मौजूद मेहमानान गिरामी, कौम के अजीम मेहमान और मेहनतकश, मीडिया के मोहतरम साथी, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की महफिल यकीनन एक बहुत बावकार और बाकमाल महफिल है, इस हवाले से कि आज की शब लैलतुल क़द्र है इंशाअल्लाह, और आज यौम मई भी है। पूरी दुनिया में मेहनतकशों के हवाले से दिन मनाया जा रहा है और मेहनतकशों की मेहनत और अज़मत के एहतराम में पूरे पाकिस्तान में तकारीब मुनक़्क़द की गई है। और मेरी नज़र में ये भी पुरवकार तकरीब है। यहाँ पर मौजूद हमारे कौम के अजीम नौजवानों, बेटों और बेटियों पर मुश्तमिल ये आज की मजलिस सिर्फ और सिर्फ मेहनत की अज़मत, अमानत और दयानत
کے حوالے سے یہ تقریب سجائی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو آج کے دن کے مقاصد ہیں وہ اس تقریب میں سموئے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ 2010 کی بات ہے۔ میں یورپ کے سفر سے واپس پہنچا اور اسی دن حضرت داتا گنج بخش کی مسجد میں یہ تقریب ہم نے وہاں پر منعقد کی، اور وہاں سے بلا سود قرضے ان قوم کے نوجوانوں، قوم کی بیٹیوں کے لیے اس منصوبے کا آغاز کیا، جو کہ بہت قوی ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ان کے پاس ان کی تعلیم بھی ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں کہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بوجھ باندھ سکیں، اور بجائے کہ بوجھ باندھ سکیں، معاشرے کے اوپر تعلیم اور ہنرمند ہونے کے باوجود معاشرے کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں۔ اور اس منصوبے کو، اس عظیم پروگرام کو ہم نے 2010 میں اس کا آغاز کیا، اور آج 2008 یوم مئی 2008 ہے، اور ان 7.5 سالوں میں الحمدللہ شبانہ روز محنت، حکومت پنجاب کی پوری کوشش اور وسائل کی جو مہیا کیا گیا، اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور ان کی ٹیم دن رات انہوں نے محنت کی، اور میں نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے بارے میں گناہ گار ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ آج کے ولی ہیں، زمانے کے ولی ہیں شخص، کوئی اس میں جو کوئی دو رائے نہیں کہ نہ صرف اس پروگرام میں اور نہ ہی جو دوسرا پروگرام جو حکومت پنجاب کا ہے، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، اس کے بارے میں ابھی آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ کہا کہ انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ آج تک ان کو کوئی سیاسی سفارش یا کوئی پریشر نہیں آیا، نہ ان کے ادارے کو آیا، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہو یا قوت ہو یا پنجاب انڈسٹریل جو ڈیولپمنٹ ہماری جو کوآپریشن ہے، کہ کسی سیاسی فرد نے یا کسی اور حوالے سے ان کو آج تک سفارش نہیں کی، لیکن میری جو سوچ وہ مختلف ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ مجھے آج تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہو یا اخوت ہو یا PIDC ہو، مجھے آج تک دور دور سے کہیں سے کسی خود یا ایک دھیلے کی خیانت کی مجھے آج تک کمپلین نہیں آئی۔ بالکل تو مجھے بتائیں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ امانت اور دیانت اور محنت کی داستان، یہ ولایت کا درجہ نہیں تو اور کیا ہے کہ بلا بغیر کسی خود غرضی کے، بغیر کسی ذاتی نمود و نمائش کے، بغیر کسی کوئی سیاسی منفعت یا کوئی دنیاوی کوئی عہدہ لینے کی خواہش کے بغیر یہ سفر ایک عظیم سفر، جس کے نتیجے میں آج بلا سود جو قرضے دیے گئے ان عظیم قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو اور بزرگوں کو،
اس کے نتیجے میں 20 لاکھ قرضے دیے گئے. 20 لاکھ قرضوں کا مطلب کہ 20 لاکھ افراد. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فرد کمانے والا ایک گھرانے کے اندر، ہم اگر اس کی اوسط لگائیں کہ ایک گھرانہ 6 یا 7 افراد پہ 6 افراد لگائیں کہ 6 افراد پر ایک گھرانہ مشتمل ہے پاکستان میں اور پنجاب میں اوسطاً، تو یہ 20 لاکھ افراد کا مطلب ہے کہ 20 لاکھ ضرب 6 یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ افراد اس صوبے کے اندر براہ راست ان قرضوں سے فیض یاب ہوئے ہیں، اور بجائے خدا نہ خواستہ تعلیم اور خواہش کے باوجود بیکار رہتے یا بیکاری خدا نہ خواستہ بن جاتے، آج یہ قوم کے عظیم معمار بن چکے ہیں. اور امانت اور دیانت آپ کا خاصہ ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں آپ کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، اور یہ 20 لاکھ قرضے جو آپ نے 20 لاکھ افراد جو قرضے حاصل کیے، اس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 12 ارب تو حکومت پنجاب نے سیڈ بنی دیا، مگر یہ قرضے اس کا ریوالونگ امپیکٹ ہے. یعنی ایک بیٹی نے قرضہ محنت امانت سے کمایا، اپنی روزگار کمایا، منافع کمایا اور قرضہ واپس کیا، پھر وہ قرضہ کسی اور کو چلے جاتا ہے یا اسی بیٹی کو اور مل جاتا ہے یا کسی نوجوان کو مل جاتا ہے. تو یہ جو ریوالونگ جو اس کا امپیکٹ ہے ان 7 سالوں کا کہ 46 ارب روپے کے قرضے دیے گئے اور 99 یعنی 99% سے بھی زیادہ قرضے واپس کیے گئے. یہ آپ کی امانت دیانت اور محنت کی کہانی ہے. آپ کی اور اس کے بدلے میں اس صوبے میں اور اس ملک کے اندر جو ماضی میں کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، یعنی آپ نے تو وہ اوپر جو ہماری مائیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں قوم کی، اور یہ نوجوان اور بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے تو یہ 50,000 کا، یہ 35,000 کا، یہ 40,000 کا قرضہ لیا اور دن رات محنت کر کے، جس طرح ابھی ہماری قوم کی بیٹی فوزیہ بطول نے اور سائمہ شیخ صاحبہ نے اپنی کہانی سنائی اپنی زبانی کہ کس طرح یہ قرضے لیے اور کس طرح واپس کیے. ان کی زندگی اندھیری ہو چکی تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کی بدولت ان کی زندگیوں میں اجالا اور روشنی پیدا کی، اور آپ نے یہ قرضے لیے اور واپس کیے. 99.6% یعنی آلموسٹ 100% قرضے آپ نے واپس کیے. مگر وہ اشرافیہ پچھلے کئی دہائیوں میں جنہوں نے کئی 100 ارب روپے کے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں، یعنی ایک طرف آپ یہ 20 لاکھ افراد اور 20 لاکھ گھرانے جنہوں نے خون پسینہ گرمیوں میں کسی نے کوئی دکان لگائی، کسی نے سلائی کڑھائی کی، کوئی اپنا کام لگایا، کسی نے گھر میں ابھی انہوں نے کہا کہ وہ ٹیوشن دیتی ہیں اپنے بچوں کو، اور کس طرح شاندار بچوں کا ایک مستقبل الحمدللہ بن چکا اور قرضے واپس کیے. یہاں پر اس ملک کے اندر میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کئی 100 ارب روپے کے قرضے لے کر معاف کروائے گئے ہیں. اس سے بڑا کوئی جرم اور ہو سکتا ہے اس قوم کے ساتھ، اس غریب قوم کے ساتھ؟ یہی وجہ ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا، یہی وجہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان یہ جو تفاوت اور اس میں اضافہ ہوا کہ وہ لوگ قرضے معاف بھی کروائیں اور پھر مرسیڈیز گاڑیاں اور محلات رکھیں، وزیر بھی بنے، مشیر بھی بنے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور ایک طرف پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ، ان کے پاس زندگی کی بنیادی سہولتوں سے وہ محروم ہوں، اور یہ مٹھی بھر آبادی زندگی کی، دنیا کی
तमाम नेमतें उनकी चौखट पर सलाम करती हों दिन रात, ये कायद का पाकिस्तान नहीं है और ना ही ये इकबाल का पाकिस्तान है। आपके बुजुर्गों, इस कौम के अजीम बुजुर्गों ने जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी और अपना खून बहाया, खून के दरिया अबूर किए और हिंदुस्तान से हिजरत करते वक्त रास्ते में वो लुट पुट गए, हर चीज अपना घर बार छोड़ आए, इस उम्मीद के साथ कि ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान होगा जहां पर खुदा का कानून नाफिजुल अमल होगा, जहां पर मेहनत, अमानत और दयानत सिक्का राइजल वक्त होगा और मेहनत की इज्जत होगी और दयानत की इज्जत होगी, कदर बंदत होगी और चोरी और सिफारिश और धौंस और धांधली दफन हो जाएगी। आज बदकिस्मती से चोरी, धौंस और धांधली और सिफारिश वो अरूज पर है और मेहनत, अमानत और दयानत जिसके अमीन आप हैं, दस्तगिरदारे आप हैं, वो गिनाई जा रही है। ना ये कायद का पाकिस्तान, ना ये इकबाल का पाकिस्तान है। इसको बदलने के लिए आपको उठ खड़े होना होगा। इस बोसीदा निजाम को बदलने के लिए आपको उठ खड़ा होना होगा, क्योंकि जिन्होंने 99.9% कर्जे वापस किए, उनसे ज्यादा कोई अमानतदार, मेहनती, दयानतदार और शख्स या बेटी या मां हो सकती है? कतई नहीं। और जिन्होंने कई सौ अरबों रुपए के कर्जे हड़प कर लिए, दिन रात करप्शन में मुलव्वस हैं, और मैं आज आपको याद है, आप इसी हॉल में मैं ये बात कई मर्तबा बड़ी आजी से लेकिन बड़े फख्र से मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, और ये कैमरास हैं, मैं इनके सामने ये बात कर रहा हूं, मैं कई दफा कर चुका और आज फिर इसको दोहरा रहा हूं। इसलिए भाई जरा मेहरबानी करें, इधर देखें प्लीज। और आज दोहरा रहा हूं इसलिए कि मैंने कई दफा कहा, और ये सहाफी बरादरी भी बैठी है, कि मैं एक बड़ा गुनाहगार आदमी हूं और बाखुदा मैं जब मैं ये बात करता हूं तो नुमाइश के लिए बात नहीं करता। हकीकतन मैं एक बड़ा गुनाहगार आदमी हूं और हर वक्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं और शायद कि वो उसके दिल में रहम आ जाए और ये गुनाह माफ कर दे। लेकिन मैंने इसके साथ साथ हमेशा कहा कि जहां तक मेरी जो सियासी जिंदगी है, जब भी मुझे रब ताला ने कौम के वोटों से और अपनी पार्टी की अनायत से अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत का मौका दिया, तो मैंने कई मरतबा कहा, आज इसलिए मैं ये बात दोहरा रहा हूं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इसलिए कि जो नैब जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसका सूरज पंजाब की धरती पर पूरे जोरों शोर से वो चमक रहा है। नैब का जो सूरज है आप जानते हैं, और अदालत आली और अदालत उज़्मा भी हर चीज का बड़ी गहराई में जाके नोट्स ले रही है। तो इन तमाम जो बहुत पावरफुल ऑर्गन्स एंड स्टेट के, उनकी जो अकाबी जो नजर इस पर पंजाब के ऊपर फोकस किए हुए हैं, तो मैं आज फिर आपको गवाह बनाकर उस मालिक से एक बार नहीं, करोड़ और अरबों दफा माफी मांगकर और डर कर मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगर मेरी जात के खिलाफ इन पिछले 10 सालों में एक महीना रह गया, 10 साल को जो मैंने खिदमत की हकीर इस सूबे के लिए, चाहे वो पीफ है, चाहे वो ये कर्जे हैं जो बिला सूद, चाहे किसानों को कर्जे हैं बिला सूद, चाहे सड़कें हैं, चाहे अस्पताल हैं। कल मैं अभी लैया होके आया। लैया एक दूर दराज इलाका जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बी सहूलतें वो मुहैया की गई हैं कि शायद पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने में नहीं। मैं लंबी तफसील में नहीं जा रहा। आज मैं फिर आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि इन तमाम मंसूबों में अगर मेरी जात के खिलाफ एक धेले की करप्शन हो तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरबान होगा। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जात के कर्म फजल से और मेरी जो टीम है
हुकूमत पंजाब की, चाहे वो वज़रा हैं, चाहे वो अफसर हैं, सियासतदान हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनके साथ मिलकर पहली भी जो हकीक काविश की वो भी ये मुश्तरका एफर्ट के साथ है, और अगर जो मैंने पहली बात की दूसरी बात कर रहा हूं, और वो ये कि इन 10 सालों में उस मालिक के फजल करम से शबाना रोज मेहनत के साथ, और मैं अगर ये कहें कि यहां पर करप्शन खत्म हो गई पंजाब में, तो मुझे मेरी बात को गलत मत लें। करप्शन है, क्यों नहीं है? करप्शन तो जो डेनमार्क दुनिया में सबसे ज्यादा शफाफ मुल्क है, करप्शन तो वहां पर भी है, लेकिन कानून की हुक्मरानी बड़ी जबरदस्त है। अब जिस मुल्क के अंदर कई सौ अरब रुपए के कर्जे माफ करवा लिए गए हों, जहां पर बास बड़े बड़े सियासतदान आज इतनी इतनी शह सुर्खियों के साथ बयानात दे रहे हों और सर से लेकर पांव तक वो करप्शन में डूबे हुए हों, और पूरा आलम जानता है, दुनिया जानती है कि उन्होंने अपने अदवार में 1 अरब नहीं सैकड़ों अरबों रुपए के स्कैंडल और फ्रॉड्स किए। आज वो इस कौम को आज नसीहत देने के लिए शेरवानी और वास्कट पहनकर वो आज नसीहत करते हैं, और दूसरी तरफ नैब और दूसरे जो आला इदारे वो अगर खोज लगाने के लिए आज अगर प्रोएक्टिव हैं तो हम इसको वेलकम करते हैं। मगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता कि एक तरफ आप करप्शन को आप इग्नोर करें और कोई पूछे ना, और दूसरी तरफ अकाबी नजरों से आप हर चीज देखें। तो ये क्या मुझे बताएं कि आग और पानी मिल सकते हैं? बताएं मुझे। आग और पानी नहीं मिल सकते, दोनों में से एक ने खत्म होना है। लिहाजा अगर आपने करप्शन का खात्मे का ठेका उठाया है और जिम्मेदारी उठाई तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और अगर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि अगर फिर मैं कहता हूं कि अगर मेरी जात के खिलाफ एक ढेले की करप्शन है तो मुझे मेरी कब्र से मेरी लाश को निकालकर मुझे डांग दें, आप मुझे कोई इतराज नहीं होगा। और अगर कई सौ अरब रुपए के इस मुश्तरका काविश से मेरी टीम ने पंजाब में कई सौ अरब रुपए, फिर मैं ये कहता हूं बिला खौफ तरदीद, कई सौ अरब रुपए की अगर बचत की हो दो मदाद में, चाहे जो सबसे कम बोली देने वाला, जो बिडर को क्या कहते हैं उर्दू में, बोली देने वाला, जो सबसे कम कानून जो कहते हैं, सुनने बात मैं आज आपसे दिल की बातें कर रहा हूं, सबसे कम बोली देने वाला कानून जो कहता है, जिसको पेपरा कहते हैं, पेपरा कानून है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, कि सबसे कम बोली देने वाला जो कंपनी होती है, कंपनी ले लें जो भी, वो अगर तमाम शराइत पूरी करे, और ये मैं आपको तारीखी वाक़या सुनाना चाहता हूं, उससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा लेंगे, अगर वो तमाम शराइत पूरी करे तो फिर हुकूमत को या हुकूमती इदारे को जो भी खरीदार है, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई भी है, वो फिर उसके ऊपर उसको मुआहदे को सबसे कम बोली देने वालों को वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ठेका अवार्ड कर दे, मजीद बगैर किसी तामुल के, अगर वो तमाम शराइत पूरी कर रहा है और शफाफ तरीके से वो ठेका या बोली दी गई। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको दो किस्से सुनाता हूं, इधर ध्यान कीजिएगा, मेरी तरफ मेहरबानी करें, बहुत शुक्रगुजार आपका। सिर्फ दो किस्से सुनाता हूं और इससे आपको पता चलेगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक के करम से अपना खून पसीना बहाया है, एहसान नहीं किया। आपने खिदमत के लिए चुना और उस खिदमत को पूरा करने के लिए अपना पूरा फर्ज अदा किया। कहीं कोताहियां हुई, कई गलतियां हुई, हम फर्जी तो नहीं हैं, लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूं, ये जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन, ये चीन का मंसूबा है। चीन और पाकिस्तान की तारीख में, सुन ले मेरी बात,
چین اور پاکستان کی تاریخ میں جو ہماری 70 سالہ تاریخ ہے، جو حکومت سے لے کر حکومت، یعنی دو حکومتوں کے درمیان، میں بڑے سادہ اور موٹے الفاظ میں بتا رہا تھا کہ آپ بات سمجھ جائیں، ظاہر ہے کہ آپ کو ان ڈیٹیل سے تو نہیں پتا، حکومتوں کے درمیان جو چاہے قرضے ہوں یا گرانٹس ہوں، ان کے درمیان مثلا چین نے آپ کو، میں مثال دیتا ہوں کہ ماضی میں کوئی منصوبہ بنانے کے لیے پاکستان کو قرضہ دیا یا کوئی گرانٹ دی، تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان حکومت سے لے کر حکومت تک ان میں ٹینڈر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے قرضہ دیا اور کہا جی آپ نے مثلا یہ ہال بنانا ہے، تو چینی کمپنی انہوں نے کہا جی اس کی قیمت 100 روپے ہے، تو 100 روپے ہم مان لیتے رہے۔ یہ 70 سالہ تاریخ ہے، 70 سالہ، سن لیں میری بات۔ اور قانون کہتا ہے ٹھیک، پاکستان کا بھی قانون کہتا ہے کہ چونکہ چین کی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ہے یہ، تو اس اگر ہال کی 100 روپے قیمت ہے تو وہ 100 روپے۔ یہ 70 سال یہی روایت رہی۔ اورنج لائن جب آئی، جس کو پی ٹی آئی نے، جس کا اس کا اپنا میرا کیا بگاڑنا تھا، میرے ان بھائیوں کا، ان بیٹیوں کا جنہوں نے اسکولوں میں جانا ہے، اپنی دکانوں میں جانا ہے، ہسپتالوں میں جانا ہے، ڈاکٹرز نے، نرسوں نے، مزدوروں نے، بیوہ نے کسی گھر میں جا کے رزق حلال کمانا ہے، اس کو پی ٹی آئی نے جس طرح آپ 22 مہینے ڈیلے کروایا اس منصوبے کو، لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے درخواستیں دی اور سپریم کورٹ میں بھی دی، اور آپ نے پرسوں لاہور والوں جو ان سے بدلہ لیا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کا بدلہ لیا آپ ان سے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں بات میں واپس آتا ہوں تو اورنج لائن کا جو منصوبہ آیا تو اس کی میں نے ان سے کہا کہ بڈنگ کرانی ہے، تو چین نے کہا کہ یہ تو قانون اجازت نہیں دیتا، ہم نے تو 70 سال پاکستان، یہ سننے والی بات ہے، ہم نے تو 70 سال پاکستان کے ساتھ جو بھی ہم نے پاکستان کو جو قرضے دیے ہیں یا گرانٹ دیے ہیں اس کی کبھی آج تک ٹینڈرنگ نہیں ہوئی، تو آپ کہاں سے آ گئے کہ یہ ہم نے تو یہ گفٹ دیا آپ کو؟ میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، کبھی 70 سال میں بڈنگ نہیں ہوئی، لیکن پنجاب کے، لاہور کے عوام جاننا چاہیں گے، ہماری جو پارلیمنٹ ہے پنجاب اسمبلی جاننا چاہے گی، پنجاب کابینہ جاننا چاہے گی، عوام جاننا چاہیں گے کہ شہباز شریف ٹھیک ہے یہ قرضہ تو بہت سستا ہے، اس کی شرائط بہت نرم ہے، لیکن واپس تو ہم نے کرنا ہے، تو کس بھاؤ پہ لیا، کیا معیار ہے؟ تو ان کو جب میں نے بتایا تو وہ بات ان کو سمجھ میں آئی۔ پھر میں نے ان کو خط لکھا، میں نے چین کی حکومت کو خط لکھا کہ میں نے اس کے اوپر بڈنگ کرانی ہے، تو 2-3 ہفتے کے بعد ان کا جواب آ گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی یہ بات جائز مان لیتے ہیں۔ لو جناب، اگلی بات سنیں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ آج لیلۃ القدر ہے، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میں نے الحمدللہ اس مالک کے فضل سے چھوٹی موٹی خدمت کی اس صوبے کی، میری حکومت نے چھوٹی موٹی خدمت کی اس صوبے کی، وہ میرا فرض ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ منصوبوں میں بچت کس طرح ہوئی۔ تو اب اگلا مرحلہ آتا ہے، انہوں نے کمپنیاں، چین کی کمپنی نامنیٹ کر دی، بڈنگ ہوئی۔ اب سن لے بات، جو سب سے لوسٹ بڈر تھا اس کی تھی قیمت $2.1 بلین، یعنی 210 ارب روپے، جو لوسٹ بڈر تھا، سب سے لوسٹ بڈر تھا، اس کی $2.1 بلین، 210 ارب روپے۔ میں نے ان سے گفتگو شروع کر دی کہ بھئی آپ قیمت کم کریں، تو چینی کمپنی نے مجھے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہم نے تو آپ کی بات مان لی، آپ نے بڈنگ کرا لی اور آپ کے جو پیپرا رولز کو ہم نے تسلیم کر لیا، 70 سال میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ قیمت کم کرو، تو آپ کے اپنے پیپرا رولز کہتے ہیں کہ جو سب سے کم بولی دینے والا ہے وہ تمام شرائط پوری کرتا ہے تو پھر اس کو ٹھیکہ دے دو، تو اب آپ ٹھیکہ ہمارے حوالے کریں۔ میں نے کہا نہیں، یہ قیمت زیادہ ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، سن لو میری بات، 7 ماہ لگ گئے، اور میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ہر وقت جلدی میں ہوتا ہوں۔ ہاں، میں جلدی میں ہوتا ہوں کہ یہ ہسپتال جو آج بننا ہے کل بنے، میں جلدی میں ہوتا ہوں کہ دوائیاں پرسوں جو کب پرسوں ملنی ہے وہ پرسوں ملنی چاہیے، میں جلدی میں ہوتا ہوں کہ سڑکیں، یہ اسکول، یہ کالج، یہ ہسپتال دن رات تیزی سے بنے۔
मगर कीमत कम कराने के लिए मुझे 7 महीने की ताखीर का मुझे सामना करना पड़ा। मैं अपनी जगह पे अड़ा रहा। किस्सा मुख्तर सुन लें, वो 210 अरब रुपए से कीमत कम करके 165 अरब पे आए। $165 अरब पे आए और 210 165 को महीना करें तो कितना बनता है? जी, अब तकरीबन 50 अरब रुपये से ज्यादा था। उसके बाद सुने, अगली बात सुने, फिर जो सिविल वर्क्स था, यानी ये जो धारा बन रहा है, मैंने कहा ये आप हमें दें या हम बनाएंगे? कहीं नहीं, हम तो ये हमारा पैसा है, हम तो चीनी कंपनियों को देंगे। हाँ, ये हमारा राइट है। बात वो ठीक कर रहे थे, भाई पैसा उनका, हमारी एक दमड़ी नहीं, तो वो फिर अपनी कंपनियों को देंगे, चीनी कंपनी, हम इसको और खर्चा कम कर लेंगे और इसको सस्ता कर लेंगे। बड़ी गुफ्तगू शरीत के बाद उन्होंने कहा चलें वजीर आला, ये भी हम आप सिविल वर्क्स आप कर लें। सिविल वर्क्स लेके आए यहाँ पर, फिर हमने दोबारा बिडिंग कराई। उन्होंने सिविल वर्क के लिए रखा था 60 अरब रुपया, लगभग इतना था। यहाँ पर बिडिंग कराई। जब बिडिंग कराई तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 अरब रुपए और कम करवाए उसमें हमने। ये 45 अरब वो और 9 अरब ये 65 अरब रुपए। मुझे बताओ, अपने दिल पे हाथ रखकर, कि पाकिस्तान की तारीख में, 70 साल की तारीख में वो कौन सा मौका था कि 65 अरब रुपए कम करवाना एक ऐसे मंसूबे में और एक ऐसे अपना अरेंजमेंट में कि जहां पर 70 साल में कोई तारीख नहीं थी कि चाइना और पाकिस्तान की G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन्स में या ग्रांट्स में कभी टेंडरिंग हुई हो। टेंडरिंग करवाई, उसके बाद कीमतें कम करवाई। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं? इससे ज्यादा मैं और क्या खिदमत कर सकता हूं? मुझे बताएं आप मुझे कौन। और अब हमें क़यामत तक चीन और पाकिस्तान के तमाम मंसूबों की टेंडरिंग हुआ करेगी। इससे कोई बड़ी कोई अचीवमेंट है? और मैं चीनी ज़ौमा का, चीनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूं, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि उन्होंने मेरी ये बात मानी। तो आज ये सियासी मुखालफीन आज जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने अपने सूबों में क्या किया ये तो बता दें। यही प्रोग्राम ले ले जो इज्जत और वकार के साथ जो रोजगार आप आज कमा रहे हैं, और जिसमें इन 8 सालों में हमने 45-46 अरब रुपए के कर्जे आपको दिए। क्या KPK में ऐसा एक धेले का कर्जा दिया उन्होंने? क्या सिंध में एक धेले का कर्जा दिया उन्होंने? वहां पर तो अरबों खरबों गायब कर दिए गए, खाए गए। और फिर आज आगे कहते जनाब हम गुर्बत खत्म करेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, बात बहुत लंबी हो गई। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन की आमद है। हर तरह की ये सियासी मुखालफिन सियासी शोबदाबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा कि खान साहब का तो एक ही है कि धरना काम ना करना, और उधर सिंध में जरदारी साहब का मरसू मरसू सिद्धन डेसू। मैंने कहा मरसू मरसू कम ना करसू। जहां पर जो कौम काम मेहनत और काम ना करे, जो अब जाइए पेशावर में, जिसको जंगला बस कहते थे, अभी मैं 2 मरतबा होके आया हूं। बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूं कि पेशावर का जो जंगला बस, मैं तो नहीं कहता, वो कहते थे, और कहते थे कभी नहीं हम अपना जंगला बस बनाएंगे, हमें कर्जे मिले, हमें ग्रांट मिले, हम स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, बच्चों को तालीम देंगे, बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे। ना वहां पर कोई अस्पताल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई। और जो जंगला बस जिसको अब शुरू किया है, जिस रफ्तार से वो जा रहा है जंगला बस, उसको 1 साल और लगेगा। मैंने वहां पर कहा कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमें ये अपना अवाम ने, KPK के लोगों ने वोट दिया, तो मैं इंशाल्लाह खड़े होकर 5 महीनों में वो जंगला बस मुकम्मल करवाऊंगा उनके पेशावर में। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको और भी इस तरह की कई मिसालें दे सकता हूं, कई। एक मिसाल और देके बात खत्म करूंगा। खुदमाई की बात नहीं है, ये आगाही की बात है। आगाही की बात है। पता होना चाहिए आपको
یہ جو پاور پلانٹس لگے ہیں بجلی کے، جو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے مل کر جو پچھلے 3 سالوں میں لگائے ہیں، 5000 میگا واٹ بجلی کے یہ منصوبے ہیں. یہ سی پیک جو چین بنا رہا ہے اس سے ہٹ کے ہیں. چین نے جو بنائے ہیں وہ تو بہت ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے یہ جو تحفے دیے پاکستان کو، ہم اس کا شکریہ بھی ان کا ادا نہیں کر سکتے چاہیں بھی تو. اس کے علاوہ پاکستان نے اور پنجاب نے مل کر جو 4 پاور پلانٹس لگائے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بھکی شیخوپورہ کے پاس 1150 میگا واٹ بجلی آج پاکستان کی نیشنل گرڈ کو مہیا کر رہا ہے. یہ پنجاب کا اپنا منصوبہ ہے. وہاں پر حویلی بہادر شاہ میں 1250 میگا واٹ وہ حکومت پاکستان کا ہے، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں وہ لگا، وہ 1250 میگا واٹ بجلی وہ مہیا کر رہا ہے. بلوں کی تیسرا منصوبہ وہ بھی 1200 میگا واٹ کا ہے، وہ بہت جلد انشاءاللہ وہ بجلی مہیا کرنا شروع کر دے گا. چوتھا منصوبہ حکومت پنجاب نے پھر لگایا ایک اور 1250 میگا واٹ کا، وہ حویلی بہادر شاہ جنگ میں دن رات تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں اس سال کے آخر میں وہ بھی بجلی دینا شروع ہو جائے گا. مجھے بتائیں کہ ایک طرف نیلم جیلم 20 سال لگ جائیں، رنگتا ہوا منصوبہ صرف 985 میگا واٹ، $5 ارب، 500 ارب روپے خرچ ہوئے اس کے اوپر، اور اب آ کر اس حکومت نے مکمل کروایا اور کہا یہ 4 منصوبے جو میں نے آپ کو گنوائے 3 سال میں 5000 میگا واٹ بجلی الحمدللہ پاکستان کو ملنے کے قابل ہوگی. وہ کون سا موقع تھا، کون سی حکومت تھی، کون سا لمحہ تھا، کون سا دن تھا جب اس طرح کے کام پاکستان میں ہوئے ہوں. میں کہتا ہوں آپ کو کہ محنت اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور وہ ضرور سے ہمیں ہار ہوتا ہے. اور اس میں بھی یہ 4 منصوبے میں آپ کو جو گنوا رہا ہوں، زرداری صاحب کے زمانے میں جو لگا منصوبہ اسی طرح کا یہاں پہ سندھ پنجاب کے بارڈر میں کون سا ہے، گدو پاور پلانٹ، بالکل اسی طرح کا منصوبہ. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، وہ منصوبہ اور یہ منصوبے 8 سال بعد یہ لگے ہیں، آدھی قیمت پر ہم نے لگائی، اور 150 ارب روپے کی اس میں بجٹ ہوئی، 150 ارب روپے کی. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ شہباز شریف کیا کسے سنا رہا ہے، یہ کیا بڑھ کے لگا رہا ہے، یہ تو خواب ہے. خواب تھے، اس کو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے ہم نے حقیقت میں بدلا ہے، اور ایک ایک پائی قوم کے قدموں میں نشاور کی ہے. اگلے اگر الیکشن میں اگر قوم نے ہمیں موقع دیا تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا نے چاہا تو یہ پاکستان اگلے 5 سالوں میں صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنے گا. کوئی غریب نہیں ہوگا، ہر ایک روزگار ملے گا، تعلیم علاج ہر ایک کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہی نکلے گا. خواتین و حضرات, this was a very powerful speech given by Chief Minister Punjab Mohammad Shehbaz Sharif. بھرپور تالیاں دی وزیر اعلیٰ کے لیے. خواتین و حضرات, میں یہ چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ کے جو منصوبے ہیں وہ بھی لگتے رہیں, یہ خدمت بھی ہوتی رہے اور یہ پنجاب سے نکل کر پورے پاکستان میں ہو یہ خدمت. خواتین و حضرات, خواتین و حضرات, اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جب ہم اسکیم کے بینیفیشریز کو وزیر اعلیٰ صاحب خود چیکس پیش کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 20 لاکھ قرضے فراہم کیے گئے, اور یہ جو 20 لاکھواں قرضہ ہے یہ حمیرہ سلطان صاحبہ جن کا تعلق چکوال سے ہے, یہ ان کو ملا ہے 30,000 روپے کا یہ 20 لاکھواں قرضہ. خواتین و حضرات, اس موقع پر میں درخواست کروں گا عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب سے, منسٹر انڈسٹریز, اسپیکر پنجاب اسمبلی, منسٹر فائنانس, چیف سیکرٹری صاحب, مولانا صاحب آپ بھی اگر تشریف لے آئیں. اب وزیر اعلیٰ صاحب چیکس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے
beneficiaries of this particular scheme. ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خدمت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا اور یہ پروونشل لیول سے بلکہ نیشنل لیول تک جائے گا. خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے درخواست کروں گا فوزیہ طیب سے. چندر رائے سے ان کا تعلق ہے. 45,000 کا قرضہ ان کو حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب فراہم کرتے ہیں. یہ بوتیک کا کام کریں گی اس سے. خواتین و حضرات، بھرپور تالیاں دی. صبیحہ بیگم 20,000 کا قرضہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. اسکول کینٹین قائم کریں گی. خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو محنت میں بلیو کرتے ہیں. ثنا برکت، ان کا تعلق نواز شریف کالونی سے ہے. یہ بھی سلائی کا کام کریں گی. 20,000 کا قرضہ ان کو دیا جاتا ہے. عبیر رشید گرین ٹاؤن سے تشریف لائیں. 35,000 کا قرضہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے. خواتین و حضرات، نورین اختر بدر کالونی سے ان کا تعلق ہے. 35,000 کا قرضہ انہیں فراہم کیا جاتا ہے. سید کامران 45,000 کا قرضہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے. محمد طارق محمود 50,000 کا قرضہ، یہ ورک شاپ کا کام کریں گے طارق صاحب. محمد اکرام 35,000 کا قرضہ انہیں فراہم کیا جاتا ہے. علی احمد صاحب، ان کا تعلق ٹاؤن شپ سے ہے. 50,000 کا قرضہ انہیں فراہم کیا جاتا ہے. حافظ محمد ذوالفقار 35,000 کا قرضہ انہیں فراہم کیا جاتا ہے. محمد آصف بٹ 40,000 کا قرضہ انہیں فراہم کیا جاتا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے. ناصر منصور 50,000 کا قرضہ انہیں فراہم کیا جاتا ہے. عثمان شاکر کا قرضہ انہیں فراہم کیا جاتا ہے. اور شاہد سیمیول، یہ ہمارے غیور پاکستانی شاہد سیمیول 20,000 کا قرضہ فراہم کیا جاتا ہے. ہمارے پراؤڈ کرسچن پاکستانی خواتین حضرات. اور فیض الحسن، ان کو 40,000 کا قرضہ فراہم کیا جاتا ہے. خواتین و حضرات، میں چاہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے جیسے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی فرمایا، دیگر تقاریر میں بھی بتایا گیا، لیلۃ المبارکہ، شب بارات. اور میں درخواست کروں گا مولانا فضل الرحیم سے کہ وہ آئیں اور دعا کریں وزیر اعلیٰ صاحب کی صحت اور ان کے لیے، اور تاکہ وہ مزید خدمت کر سکیں ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے. تمام خواتین و حضرات، مولانا صاحب کے سائے میں ہم بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، میں 1-2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایسی آپ نے ایمان افروز باتیں کی ہیں، اور یہ آج غروب آفتاب کے بعد حق جل شانہ خصوصی تجلی فرمائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی. میں آج ایک موقع پر تمام اپنے بھائی بہنوں بیٹیوں کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. وہ تحفہ لے لیں، زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس نیلے آسمان کے نیچے زمین کی دھرتی پر اگر اللہ سے کوئی بات منوانی ہو تو میرا یہ مجرب نسخہ ہے. وہ میں مجرب نسخہ آپ تمام حضرات کو دینا چاہتا ہوں. موجودہ حالات میں پاکستان، گھر، بچے بچیاں آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے مقاصد سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق کا ایک نسخہ دے دیں. فرمانے لگے کثرت کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دی اینڈ
یا اللہ اور کوئی خدا نہیں، آستا نہیں، کسی کو ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ جی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں رب العالمین سے بات منوانی ہو تو بلا وضو اور وضو کے ساتھ یہ کثرت سے پڑھیں۔ اور آج کی رات جو برکت والی آ رہی ہے، اور میاں صاحب نے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے جو ایمان افروز باتیں کی ہیں، مجھے ایک روایت یاد آ رہی میاں صاحب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر امجد ثاقب آپ کے ساتھ پہلی اینٹ سے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، دل سے دعا گو ہوں۔ اتنا بڑا کام کہ آپ نے 45 ارب اور 20 لاکھ گھرانوں کو آباد کیا ہے، جو کم و بیش 1 کروڑ اور 20 لاکھ بن رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کے دلوں میں یہ آواز دوں گا، اپنے گھر، اپنے پڑوس، قرب و جوار، عزیز و اقارب میں جہاں جہاں بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں وہ ذاتی طور پر خدمت کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سبوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم نے وہ مدینہ منورہ والا سبق جو آج بار بار ذکر کیا گیا، اللہ جی وہ مواقعات ہمیں عطا فرمائے۔ میاں صاحب میں ایک درخواست کروں گا آپ کی خصوصی شفقت سے، متحدہ علماء بورڈ نے تمام مساجد کے علماء سے مل کر ایک ضابطۂ اخلاق بنایا ہے۔ میری درخواست یہ ہوگی تھوڑا سا وقت نکال کر اس ضابطۂ اخلاق کے بارے میں بھی ایک مجلس سجا دی جائے، انشاءاللہ اس ملک میں فرقہ واریت کی لعنت ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ میاں صاحب کو اور تمام آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یہ پیارا ملک پاکستان لاکھوں قربانیاں دے کر کلمہ طیبہ کے نام پر بنایا گیا تھا، یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اس پیارے ملک کو ان شہداء کا واسطہ دیتے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یا اللہ اس پیارے ملک کے اندر قرآن کا قانون نافذ فرما دے۔ یا اللہ یہ جو دربار ڈاکٹر امجد ثاقب کے جناب میاں محمد شفاعت شریف کے عوام کے لیے ہیں، اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ان کو مزید خدمت کی توفیق عطا فرما، دعائیں دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ پیارا ملک بڑے دباؤ میں آ گیا، آج ہمارا پڑوسی ملک نعرہ مار رہا ہے کہ اس پاکستان کے میں 10 ٹکڑے کروں گا۔ یا اللہ جو اس کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یا اللہ اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں سب کے دلوں کے اندر اس پیارے ملک کی محبت ڈال دے، عظمت ڈال دے، اس پیارے ملک کے اندر اللہ کی جوڑ کی فضا پیدا فرما دیجیے، کینہ بغض حسد کو کھل کر باہر نکال دیجیے اور اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت عطا فرما۔ میاں محمد شفاعت شریف صاحب کے جتنے بھی نیک مقاصد ہیں ہمیشہ دعا گو، یا اللہ تمنا سے بڑھ کر تو ان کو کامیابی عطا فرما، اور جتنے حاضرین ہیں یا اللہ آج سب پر نظر کرم فرما۔ اتنی پیاری محفل آج یہاں سجائی گئی ہے، غرباء کے نام پر، خود روزگار سکیم پر، بلا سود قرضوں کی ادائیگی پر جو اللہ جی آج محفل سجائی گئی ہے، میں تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جو کائنات ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی۔ اس بابرکت محفل کے سلسلے میں جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں یہاں جمع ہیں، اللہ جی ہمیں جنت میں بھی تو جمع فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو بلا حساب جنت، اور ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اس فتنے کے دور میں یا اللہ سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت
हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यहाँ शाम के मुहाजिरीन, सोमालिया के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, जहाँ भर के मुसलमान जो शदायद और मज़ालिम की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह तो कुफार ने ताने देने शुरू कर दिए हैं कि मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया है। या अल्लाह इन मजलूम मुसलमानों की गैबी नुसरत फरमा, गैबी मदद फरमा, बलाएं मुसीबतें दूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। डॉक्टर अमजद साहब आपकी सारी टीम को दिल से मुबारकबाद। ख़वातीन और हज़रात, पुरतपाक अंदाज में रुखसत करें आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को। ख़वातीन और हज़रात, जी ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आला साहब के लिए भरपूर तालियां एक दफ़ा फिर। ख़वातीन और हज़रात, और जिस नज़्म व ज़ब्त के साथ आज आपने इस प्रोग्राम को सुना,